حقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فاقتلوا زور لا کے توجہ۔ یہ جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہے نا، یہ ٹلا نہیں لانا چاہیے۔ بس اتنا زور ضرور لگایا کریں کہ جو منکر ہیں ختم نبوت کے، چاہے وہ مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، لوری ہیں، پشوری ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ زمین کو ناپاک کر رہے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، بس اتنا زور ضرور لایا کرو نا جی منجی الٹ جائے۔ توجہ توجہ، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساتھ والے ہاں ہاتھ کھڑا کرو دونوں۔ سبحان اللہ، توجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونصيرنا ودليلنا ونورنا ومنيرنا وسعيدنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومحمودنا ومرغوبنا ومذكورنا ومخدومنا ومنصورنا ومنظورنا ومحبوبنا
ونصيرنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وكاظمنا وصادقنا وزيننا وحسيننا وحسننا وعلينا وأعلانا وأولانا وماوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي قد صاد ضبا فقال من هذا؟ قالوا نبي الله. فقال واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا ضب، فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من واف القيامة. قال من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. قال فمن أنا؟ قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين. وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك فأسلم الأعرابي. رواه القاضي عياض في كتاب الشفاء. سارے ساتھی ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی. ربیع الاول شریف کا مہینہ، ہنس کے پڑھو، کرونا بھی نہیں ہوگا، ڈینگی بھی نہیں ہوگا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضرات، سادات کرام اور مرکز اہل سنت، مرکز اسلام، مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ کے تمام اراکین، بالخصوص حضرت قبلہ حاجی شفیق احمد صاحب کیلانی نقشبندی مجددی، اور آپ کے تمام رفقا اور آپ تمام سنی حضرات اور میرے حضور کے جتنے بھی دیوانے تشریف لائے، اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. غالباً پہلے یہ بات یہاں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں ہمارا شکریہ نہیں بنتا کہ کوئی کہے کہ فلاں عالم آیا ہے تو اس کا شکریہ تو ان لوگوں کا ہے جو آپ کے ایمان کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. ورنہ ہمارے لاہور میں تو انتظامیہ کا ایک ہی کام ہوتا ہے، کیڑے نو کڈنا ہے تو کیڑے نو رکھنا ہے، اور یہاں تو آپ کے ایمان کی فکر ہے. سوائے میرے پاکستان کے تگڑے اور جید علماء یہاں آتے ہیں
یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میرے جیسا ایک ناکارہ خلائق پاگل سا آدمی اسے یہ بلا کر عزتیں دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ کے ساتھ ہمارا ایسے ہی رشتہ رہے گا جیسا ہمارے گھر کے ساتھ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہمیں بدلنا آتا ہی نہیں، بدلنا ہی نہیں آتا، کیا کریں؟ اللہ کا شکر ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو داتا صاحب چلے جاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایران کو دیکھیں، ہم اپنے داتا صاحب کو دیکھتے ہیں، جو چاہیے ہوتا ہے جی اللہ کی قسم آپ کو مثالیں دوں گا تو آپ کہیں گے ایک مضمون سے ہٹ گیا ہے، جو چاہیے ہو جائے، خدا چاہیے تو داتا صاحب دے دیتے ہیں، اور کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا دیتے ہیں جی، پوچھتے کیا ہو کہ داتا ہمیں کیا دیتے، کیا یہ کم ہے کہ بندوں کو خدا دیتے ہیں، کیا یہ کم ہے کہ بندوں کو خدا دیتے ہیں؟ لیکن یہ چیزیں اسے سمجھ آتی ہیں جس کو ویکسین لگی، ہاں جس کو ویکسین نہ لگی ہو بریلی شریف سے اس کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی۔ اور اعلیٰ حضرت دونوں توجہ، اعلیٰ حضرت دونوں ڈوزیں اکٹھی لگاتے ہیں، کوئی 28 دن کا گیپ نہیں ہے جی، کٹھیاں دونوں دل کے اوپر لگاتے ہیں، بلکہ دل کے اندر لگاتے ہیں۔ ایسے دل بڑی نازک چیز ہے نا، اس کو چھیڑ خانی کریں تو بندہ ٹر جاتا ہے، اعلیٰ حضرت دونوں دل کے اندر لگاتے ہیں۔ پہلی لگاتے ہیں حب اہل بیت کی، دوسری لگاتے ہیں غلامی صحابہ کی۔ نہ بندہ رافضی نہ بندہ خارجی، ٹنا ٹن سنی بن جاتا ہے۔ آپ کی ماؤں کو سلام جی۔ ہاں ہمارے پرانے بزرگ جو تھے پہلے، ان کے پاس کوئی بندہ جا کر کہتا تھا حضور دعا کرے نا، ساڈے ہاں تے پیر بھی ہوئی کامل ہے جڑا کمیٹی کਢا دے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں وہی پیر کامل ہے کہ پرائز بانڈ نکال دے تو فلاں انج ہو گیا تو انج ہو گیا۔ تو پہلے بزرگوں کے پاس لوگ جا کر کہتے تھے دعا کریں تو وہ دعا کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے آن والیا اللہ تیریاں نسلاں نو میلادی رکھے، تیریاں نسلاں حضور دا میلاد منا دیا رہن۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ میلاد شریف منانے والے لوگ ہیں، اور خدا کی قسم ہے مطلب باتیں اصل میں پابندیاں ہوتی ہیں، پھر ناراضگیاں بھی امکان ہوتا ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں نے جو باتیں لکھی ہیں، بزرگ ہمارے کہہ کہ میری کیا اوقات ہے جی کہ میں رسول اللہ کا نام لوں جی، میری کیا اوقات ہے، جن کا نام خود رب لیتا ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ آپ تو نیک ہیں، فرمایا ہماری کیا اوقات ہے ہم رسول اللہ کا ذکر کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جدوں تک بارگاہ رسالت دے اندر کسی بندے دا ذکر نہ ہوئے وہ بندہ حضور دی محفل وچ نہیں آ سکتا۔ یہ اپنی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر خوش ہوا کرو کہ ہماری ہاتھوں کی لکیروں میں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت لکھی ہے۔ پیار سے بولیے سبحان۔ قرآن مجید سے ختم نبوت پر حضرت قبلہ کلام فرما رہے تھے، تو میں نے بھی سنا اور بہت اچھا لگا، میرے حضور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہم بغیر ویسے تو دلائل ہیں جی بے شمار، میرے 300 آیات ہیں قرآن مجید کی جس میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً کہیں کنایتاً۔ کتنی آیات؟ 300 آیات کو بیان کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ کوئی بتا دے، کم از کم 300 آیات 3 دن چلے لگا لیں، یہ کم میں ٹائم بتا رہا ہوں، 3 دن چاہیے، ہمارے پاس تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اس لیے میں بات کو مختصر کروں گا جی۔
میں اپنے آقا و مولا کو بغیر دلیل کے آخری نبی مانتا ہوں، بس آ ہی نہیں سکتا حضور کے بعد کوئی نبی. تھوڑا سا ذرا ہلے نا. ہاں، نبوت کسی کو مل سکتی نہیں ہے. جی میں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا نا، انج دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتا. بس بلکہ یار ایویں وڈیاں گلاں والے پاسے اسی ٹر گئے ہاں. زمانہ پھر دے ہو جناب، صبح تو لے کے شام تک کوئی مہر علی شاہ ورگا تکیا نے؟ بولیے نا جناب، اگر دیکھا تو ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی جائیں. کوئی حضرت میاں شیر ربانی جیسا دیکھا ہے؟ تو جن کے غلاموں کی مثالیں نہیں ہیں، ان کے غلاموں کی مثال کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر اس بے مثال نبی کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن بطور برکت ایک بات جو آیت ختم نبوت، یہ اپنے ہر بچے کو یاد کروائیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے جی. ہر بچے کو یاد کروائیں جی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم. یہ نیت کریں جی. ربیع الاول سے 12 ربیع الاول سے پہلے اپنے بچوں کو، اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے آپ بھی ختم نبوت والی آیت یاد کریں جناب. یہ دلیل ایک ہونی چاہیے آپ کے پاس. خاتم النبیین کا معنی ذہن میں رکھ لیں جی، اور دل کی ڈائری پر نوٹ کر لیں. یہ ایکو ہی معنی نہیں جناب، یہ دو معنی نہیں ہو سکتے جی. اور اس کا ایک ہی معنی ہے جو کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان کے بیٹے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے قرآن مجید کے علوم بلا واسطہ بارگاہ رسالت سے حاصل کی ہے. کوئی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ حضور سے حاصل کی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک کوئی معنی ہے خاتم النبیین دا، اور وہ ہے آخری نبی. کیا معنی ہے جی؟ اب یہ مرزائی اس میں پھنساتے ہیں چکر میں، کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے افضل نبی. تو افضل نبی معنی کر لیں تو ایک افضل نبی کے بعد جو کوئی اور نبی بھی تو آ سکتا ہے. یہ یوں پھنساتے ہیں قوم کو. تو اس کا معنی یہ کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے جی؟ زور لگاؤ اور زور لگاؤ. ہمیں شہرت مقصود ہی نہیں ہے، ہمیں مشہور ہونا ہی نہیں ہے. کیوں؟ نوکر جتنا مشہور ہو جاؤ نوکر ہی رہے گا. گل تے مالکاں دی ہے. انہاں جا علم ہوئے نہیں سنبھالیا جاندہ ہے، انہاں جا جی. اور اعلیٰ حضرت کے پاس ٹنوں کے حساب سے علم ہے، اور جب پوچھتے ہیں جی کی تعارف ہے، اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے جی میں حجت الاسلام ہوں اور میں امام المناظرین ہوں اور میں رئیس الفقہاء ہوں. اتنے بڑے بڑے لقب دیتے ہیں، پوچھنا لانے ایسی بات بندے بگڑ جاندے ہیں. سب کو ان کی اوقات میں رکھو. اور اوقات کیا ہے جی؟ ہماری یہ اوقات ہمیں بڑی اچھی ہے. ہماری اوقات یہ ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اس سے اچھی اوقات اور کیا چاہیے؟ ہماری اوقات کیا ہے جی؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. اوقات کیا کہتے ہیں؟ بندہ تیری کی اوقات ہے، اگو کیا کرو؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میری اوقات ہے، اور کیا چاہیے؟ لیکن جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے جی دسو جی اپنا تعارف، اور کہیں جاتے ہیں نا جی ہم تو بندے اپنے وزٹنگ کارڈ نکال کر دیتے ہیں کہ ادھر اوکھا ویلا پیا تو سانو فون کر لینا. تو وزٹنگ کارڈ، اعلیٰ حضرت کا وزٹنگ کارڈ کیا ہے؟ پوچھیں جی آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. جب یہ کہہ دیا نا کہ کوئی کیوں پوچھے، آواز آئی نانا احمد رضا تو تے دین تا بڑا کام کیتا، اب ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا. تو اس لیے ہماری اوقات یہ ہے جی ہم رسول اللہ کے نوکر بن جائیں تو بڑی بات ہے، اور وہ قبول کر کے رکھیں تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. حدیث پاک ایک، اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ تو پھر ماشاءاللہ جی آپ کے 2 ہاتھ ہیں، کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، عقل اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. جو جانور ہے
وہ بھی حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جی جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہو۔ زندہ نبی کے زندہ غلاموں سے باتیں کر رہا ہوں نا جی۔ اچھا پھر آپ مجبور کرتے ہیں کہ وہ خطیب بن کر آئیں۔ خطیب میں تو گھر آتا ہوں جی، تو آپ ذرا خود ہی ذرا دھیان رکھا کریں کہاں کیا کہنا ہے۔ جانور بھی حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، اور کیا دلیل چاہیے؟ کہتے ہیں جی کیا دلیل ہے؟ جی حدیث پاک سے دلیل۔ کتاب کی زیارت آپ کر رہے ہیں جی، شفا، جس یہ ہمارے ہاں داتا صاحب سے مکتبہ اعلیٰ حضرت نے اس کو چھاپا ہے، اردو میں، ضرور خریدیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنے گھر میں رکھیں، اور بڑی اس کی برکتیں ہیں۔ میں تو محسوس کرتا ہوں، لیکن جن کو میں نے کہا پھر انہوں نے بھی بتائی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے گھر میں شفا ہے گویا اس کے گھر میں رب کے رسول خود جلوہ فرما ہے۔ اور آج بھی بارگاہ رسالت کی جب روحانی کچہریاں لگتی ہیں، روحانی نظام ہے نا جی، جس طرح ہمارے پورے پاکستان کا روحانی نظام حضرت داتا صاحب چلا رہے ہیں، ہاں، تو اس طرح جب روحانی نظام کی کچہری لگتی ہے اور بارگاہ رسالت میں حضور تخت پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کتاب پیش کی جاتی ہے، حضور تک کے ارشاد فرمانے قاضی ایاز کتاب لکھی ہے، مینوں بھی لطف آ گیا ہے۔ ادھر والا بھی ذرا مجمع تگڑا ہونا چاہیے، جس کو حضور کہتے ہیں قاضی ایاز، جنہوں نے لکھی ہے قاضی ایاز، اور یہ داتا صاحب کے زمانے کے 1000 سال پہلے کی یہ کتاب ہے جی۔ جنہوں مرشد نہ لبے ہو کشف المعجوب رکھ لوے۔ کشف المعجوب رکھنے کا ایک اتنا بڑا فائدہ ہے، فی زمانہ جو لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں نا، ایک کہندہ فلانے دا پہلا نمبر، ایک کہندہ دوسرے دا، تے فلانے دا تے فلانے دا، کسی مولوی وال نہیں جانا، چپ کر کے داتا صاحب جاؤ، کشف المعجوب خریدو، کشف المعجوب کھولو، داتا صاحب آکھن گے اور چلیا پہلا نمبر ابو بکر دائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور پھر داتا صاحب آگے چلتے چلتے داتا صاحب کی ترتیب کیا ہے؟ صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں، فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہیں، ہولے بولنا کدھرے فوت نہ ہو جانا۔ تیسرے نمبر پر جناب عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن مجتبی کا ذکر کرتے ہیں، سرکار امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی داتا صاحب ہیں جو سیدنا امیر معاویہ کا ذکر پاک بھی فرماتے ہیں۔ تو کیوں بگڑتا ہے؟ میرا داتا تو مانے بیٹھا ہے۔ اور جب رسول اللہ کی حضور کا ذکر سب سے پہلے کیا تو ظاہر ہے جی سید ہیں اور امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک جملہ لکھا جی داتا صاحب نے حضور کی شان میں، قیامت تک اس طرح کا جملہ کوئی نہیں لکھ سکتا جی، اگر کوئی لکھے گا تو وہ داتا صاحب کی اس نے نقل ماری ہوگی جی۔ حضور کی بارگاہ میں اسی تے پوچھ کے نا جی، جو ہی میلاد شریف آتا ہے جی، ہاں جی کرنا چاہیے ہے، اسی تے پوچھنا شروع ہو جانے جی، کیا کریں جی، کرنا چاہیے جی۔ تو اس کا سوکھا سا میں جواب عرض کر دیتا ہوں، میلاد وہی کرتا ہے جس کے دل میں میلاد والے سے جتنا پیار ہوتا ہے، بات ہی ختم ہے۔ ایک ہے میلاد اور ایک ہے مولود۔ جو ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں نو مولود، تو جس کو مولود سے محبت نہیں ہوگی وہ میلاد کیا کرے گا؟ اور جس کو مولود سے جتنی محبت ہوگی وہ اتنا جھوم جھوم کے اپنے آقا و مولا کے نعرے بلند کرتا رہے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور ایک توجہ، اے جڑے نوے نوے آئے نا جی شہزادے، لاہوری شہزادے تھکے ہوئے آ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں میں کتنا سفر کرتا ہوں، آپ مجھے کہیں گے جین نے۔ توجہ، سورہ قرآن شریف آپ پہ کھول لینا، اگر میں جھوٹ بولوں گا نا جی آپ پہ کھول لینا۔ سورہ محمد شریف دی آخری آیت نے رب نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
فرمایا جے تسی میرے محبوب دیاں گلاں نہیں نہ کرو گے تے رب نو اے نہ سمجھنا کہ رب کول کوئی شے نہیں ہے. فرمایا تسی نہیں بولو گے اسی کسی اور نو لے آواں گے. ایدی مثال فرمایا علی نسب نہیں بولن گے اسی علم الدین نو لے آواں گے. وڈے مولوی نہیں بولن گے اسی وہیل چیئر والے نو لے آواں گے. اور آپ کی تو مسجد کا نام بھی ایسا ہے کوئی دوسرے مذہب والا بھی آئے گا باہر دیکھ کر ویسے نام ہی مننے تو او پوچھے کتنے چلے آئے کہاں سے آ رہے ہو یا وہ دیکھے گا بھی نا جب نام پڑے گا تو اس کو ماننا تو پڑے گا. کیا لکھا ہوا ہے جی مرکزی جامع مسجد رب نے نام کیسا رکھوایا ہے کیسا نام رکھوایا اپنے تو اپنے غیروں کی زبانوں سے بھی نکلتا ہے. جادو ہوتا ہی وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے. ہماری مسجد جہاں پہ میں خادم نوکر ہوں اس کا نام ہے جامع مسجد غوثیہ. کتنے نماز پڑھی نے کتھوں آئے ہو جناب سبحان اللہ جی. کتاب جی شفا شریف ہے. میرے پاس جو نسخہ ہے یہ دنیا کا سب سے معتبر نسخہ ہے. صفحہ نمبر 312 دارو ابن حزم نے اس کو چھاپا ہے اور راوی اس کے حضرت فاروق اعظم. یہاں سے وہ مرزا جیلمی بھی بے فکر ہو جائے وہ کہتے ہیں نا جی سند صحیح نہیں ہے یہ ہے وہ ہے ٹینشن نہ لے راوی فاروق اعظم